فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈیٹ ہے 10 اگست 2023، جمعرات کا دن۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج آپ کے لیے جو کتاب پیش کی جا رہی ہے اس کا نام اسلام اور سیاست ہے، جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، اور اس کتاب کی کل پیجز 528 ہیں۔ آپ یہ کتاب عظمیٰ اشرف کی آواز میں سنیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1، اسلام اور سیاست۔ مصنف آیت اللہ مصباح یزدی، مترجم القائم گروپ، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، 24 الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ جملہ حقوق با حق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب اسلام اور سیاست، تصنیف حضرت آیت اللہ مصباح یزدی، مترجم القائم گروپ، پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر، کمپوزنگ قائم گرافکس، طباع اول مئی 2023، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے الحاج شیخ وحید احمد صاحب نے بطور قرض حسنہ تعاون فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ادارہ ملنے کا پتہ: محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد۔ فون نمبر 0512557471۔ معراج کمپنی، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 0423736114۔ انتصاب نجات دہندہ بشریت، حجت اللہ علی الخلق، حضرت صاحب العصر الزمان، اجل اللہ فرج الشریف کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کی ان صدقات جاریہ میں سے ہے جس سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی شائع ہوتی رہیں گی۔ موجودہ کتاب اسلام اور سیاست حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کی 40 تقاریر کا مجموعہ ہے۔ آقائی محترم نے علامہ اقبال کی اس شعر کی ایک خوبصورت تشریح کی ہے: جدا ہو گر دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن نے اپنی تمام کتابیں آپ کے استفادہ کے لیے انٹرنیٹ پر دے دی ہیں۔ ایڈریس ہے www.misbahulqurantrust.com، www.misbahulqurantrust.com اور www.misbahulqurantrust.org، www.misbahulqurantrust.org۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی دیکھیں یا کمی محسوس کریں تو ہمیں مطلع ضرور فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے درجات بلندی کے لیے دعا کے طالب ہیں۔ ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ تقریض حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔
ہمارا معاشرہ سیاست کے لفظ سے خوب آشنا ہے۔ تصور میں مطلب خدمت انسانیت کم اور مطلب پرستی زیادہ لیا جاتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں سیاست ایک بہت ہی بری چیز سمجھی جانے لگی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہی بات آج کے زمانے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر کے دکھائی کہ سیاست وہی ہے جو دین ہے اور دین وہی ہے جو سیاست ہے، مگر سیاست برائے سیاست نہیں بلکہ سیاست برائے ترویج دین اور خدمت انسانیت ہونی چاہیے، اور سیاست پر دین کا حاکم ہو اور سیاست پر دین کو حاکم ہونا ہی سیاست کی بہترین تصویر ہے۔ حضرت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی ایران کے علمی و سیاسی و سماجی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ یہ کتاب آقائی مصباح یزدی کی 40 تقاریر کا مجموعہ ہے۔ ان تقاریر میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلامی سیاست کے خد و خال کو واضح کیا، بلکہ دنیا و یورپی سیاست کے مکروہ چہرے سے نقاب نوچ ڈالی۔ آقائی مصباح یزدی پہلی تقریر سے جو گفتگو شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب کوئی اور کام نہیں بلکہ اسی کتاب کو پورا کر کے اٹھنا ہے، کیونکہ کتاب شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کتاب کے عنوان ہی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر کتاب خود پکارتی ہے کہ مجھے ضرور پڑھو۔ اسلام اور اس کا سیاسی نظریہ، اسلامی حکومت میں لوگوں کا کردار، اسلام کے سیاسی نظریے کو پہچاننے کے طریقے، اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ، دین میں سیاست کی اہمیت، اسلام میں آزادی، اسلام کے سیاسی نظریے کے اصول، اقتدار کے بارے میں اسلام اور مغربی تمدن میں نظریاتی فرق، قانون کے سلسلے میں اسلام اور یورپ کے درمیان بنیادی فرق، حکومت اور سیاست کے سلسلے میں اسلام کی خصوصیت۔ حقیقت یہ ہے کہ آقائی مصباح یزدی کی کتاب کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے کہ ہمیں آقائی مصباح یزدی کی کتاب پر کچھ لکھنے کا موقع ملا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ استاد اور ہم ایک ادنیٰ طالب علم کا درجہ رکھتے ہیں۔ علمی اعتبار سے یہ کتاب اتنا عظیم سرمایہ ہے جسے اردو زبان پڑھنے والوں کے لیے پیش کرنا خود بہت بڑا کارنامہ و سعادت مندی ہے، اور اس کا عنوان مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی روح رواں جناب شیخ محمد امین صاحب کو جاتا ہے، جو اپنے اس عظیم مقصد سے اتنے سچے ہیں جس پر فخر کرنے کو دل کرتا ہے۔ امید ہے کتاب حاذا اہل علم و دانش کے لیے ایک ذخیرہ علمی قرار پائے گی۔ وسلام، سید شہنشاہ حسین نقوی۔ فہرست کتاب، عنوان حضرت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، پیج نمبر 27، پہلی نشست، پیج نمبر 29، اسلامی سیاست کے سلسلے میں چند اہم سوالات، پیج نمبر 29، نمبر 1 مقدمہ، پیج نمبر 29، نمبر 2 اسلام اور اس کا سیاسی نظریہ، پیج نمبر 30، نمبر 3 اسلامی سیاسی نظریے کا بنیادی ہونا، پیج نمبر 31، نمبر 4 اسلامی حکومت کی حقیقت اور اس کے ارکان، پیج نمبر 32، نمبر 5 اسلامی حکومت کا ڈھانچہ، اس کے اختیارات اور وظائف کی وسعت، پیج نمبر 33، نمبر 6 اسلامی حکومت میں لوگوں کا کردار اور چند دیگر سوالات، پیج نمبر 34، نمبر 7 اسلام کے سیاسی نظریے کو پہچاننے کے طریقے، پیج نمبر 35، اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 36، دوسری نشست، پیج نمبر 37، اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 37، نمبر 1 اسلامی انقلاب سے مغرب و مشرق کا برتاؤ، پیج نمبر 37، اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 37، نمبر 2 جوانوں کی گمراہی کے لیے مغرب کا ایک ثقافتی حربہ، پیج نمبر 38،
اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 38۔ نمبر 3، فرنگی 3 حربے، پیج نمبر 39۔ الف، دین کو سیاست سے جدا کرنے کی فکر رائج کرنا، پیج نمبر 39۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 39۔ بے، ولایت فقیہ کا انکار، پیج نمبر 40۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 40۔ جیم، ولایت فقیہ کو مورد اعتراض قرار دینا، پیج نمبر 41۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 41۔ نمبر 4، دشمن کی مذکورہ سازشوں کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ، پیج نمبر 42۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 42۔ نمبر 5، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں بہترین راستوں کا انتخاب، پیج نمبر 43۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 43۔ نمبر 6، دین کی تعریف اور اس کی حدود، پیج نمبر 44۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 44۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 45۔ نمبر 7، دینی طریقوں سے دینی معرفت کی ضرورت، پیج نمبر 46۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 46۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی بحث کی اہمیت اور ضرورت، پیج نمبر 47۔ تیسری نشست، پیج نمبر 49۔ دین میں سیاست کی اہمیت، پہلا حصہ، پیج نمبر 49۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 49۔ نمبر 2، سیاست کی تعریف اور اسلام میں 3 طاقتوں کی اہمیت، پیج نمبر 50۔ نمبر 3، عدالتی احکام قرآن کی نگاہ میں، پیج نمبر 52۔ نمبر 4، اسلام کا ہمہ گیر ہونا اور اسلامی حاکم کی اہمیت، پیج نمبر 54۔ نمبر 5، مذکورہ بحث کا خلاصہ، پیج نمبر 57۔ چوتھی نشست، پیج نمبر 59۔ دین میں سیاست کی اہمیت، دوسرا حصہ، پیج نمبر 59۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 59۔ پہلا اعتراض، پیج نمبر 59۔ نمبر 2، کیا دین سیاست سے جدا ہے؟ مذہبی و غیر مذہبی لوگوں کا نظریہ، پیج نمبر 60۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت میں چولی دامن کا رابطہ ہے، پیج نمبر 61۔ نمبر 4، انسان کے دنیاوی اعمال و کردار کی اہمیت، پیج نمبر 64۔ نمبر 5، انسان کے کردار کی اہمیت کو سمجھنے میں عقلی طاقت کی شعائیں، پیج نمبر 65۔ نمبر 6، دین کی حدود، پیج نمبر 66۔ نمبر 7، دین اور حکومت میں رابطہ، پیج نمبر 67۔ نمبر 8، دین کی جامعیت، پیج نمبر 69۔ پانچویں نشست، پیج نمبر 70۔ اسلام میں آزادی، پہلا حصہ، پیج نمبر 70۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 70۔ نمبر 2، علم اور دین کے مخصوص دائرے، پیج نمبر 70۔ نمبر 3، دینی حاکمیت کا آزادی سے ٹکراؤ، ایک شبہ، پیج نمبر 71۔ نمبر 4، مذکورہ شبہ دینی انداز میں، پیج نمبر 71۔ مذکورہ اعتراض کا جواب، پیج نمبر 72۔ نمبر 5، قرآن پر مختلف توجہ کی دلیل، پیج نمبر 73۔ نمبر 6، مذکورہ شبہ غیر مذہبی طریقے سے، پیج نمبر 77۔ نمبر 7، ہیوم کے اعتراضات اور ان کے جوابات، پیج نمبر 78۔ نمبر 8، دوسرا جواب، آزادی مطلق اور لامحدود نہیں ہے، پیج نمبر 78۔ نمبر 9، حاکمیت اور انسان کے خلیفۃ اللہ عظمت کے درمیان تعارض، ایک شبہ، پیج نمبر 79۔ اعتراض کا جواب، پیج نمبر 79۔ نمبر 1، اسما کا علم، پیج نمبر 80۔ نمبر 2، اللہ کا خلیفہ روئے زمین پر عدالت و انصاف کو جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پیج نمبر 80۔ چھٹی نشست، پیج نمبر 82۔ اسلام میں آزادی، دوسرا حصہ، پیج نمبر 82۔ نمبر 1، تاریخ انسان میں تحویل و تحول کی بنا پر ایک شبہ، پیج نمبر 82۔ نمبر 2، ہمارا جواب، پیج نمبر 83۔
تشریحی لحاظ سے دوسرا جواب پیج نمبر 84۔ نمبر 3 گزشتہ اعتراض ایک دوسرے لحاظ سے پیج نمبر 85۔ نمبر 4 ہمارا جواب پیج نمبر 85۔ نمبر 5 خدا کی نافرمانی تاریخ کی نظر میں پیج نمبر 86۔ نمبر 6 خدا کی اطاعت اور آزادی پیج نمبر 88۔ 7ویں نشست پیج نمبر 92۔ آزادی کی حدود پیج نمبر 92۔ نمبر 1 اسلام کا سیاسی نظریہ اور آزادی کو محدود کرنے کا شبہ پیج نمبر 92۔ نمبر 2 آزادی کے بارے میں مختلف نظریات پیج نمبر 93۔ نمبر 3 آزادی مطلق نہیں ہے اور آزادی کے دین پر مقدم ہونے کا جواب پیج نمبر 95۔ نمبر 4 ہر معاشرے کے مقدسات کو رعایت ضروری ہے پیج نمبر 96۔ نمبر 5 آزادی کے نعرے میں ناجائز غرض پیج نمبر 98۔ نمبر 6 آزاد گفتگو کی حد و حدود پیج نمبر 99۔ نمبر 7 الفاظ کے مفہوم اور مصادق کو روشن کرنے کی ضرورت پیج نمبر 100۔ 8ویں نشست پیج نمبر 102۔ حکومت کے ڈھانچے کی وضاحت پیج نمبر 102۔ نمبر 1 عنصری اور مصداقی تعریف کی اہمیت پیج نمبر 102۔ نمبر 2 اسلام اور تینوں قوتوں کے جدا جدا ہونے کا نظریہ پیج نمبر 103۔ الف قوائے مکنفہ پیج نمبر 103۔ بے قوائے قضائیہ پیج نمبر 104۔ جیم قوائے مجریہ پیج نمبر 104۔ نمبر 3 اسلام معاشرے کو ادارہ نہیں کر سکتا ایک شبہ پیج نمبر 105۔ نمبر 4 قوانین کی مختلف اقسام اور متغیر قوانین ہونے کی ضرورت پیج نمبر 106۔ الف قانون اساسی پیج نمبر 106۔ بے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین پیج نمبر 107۔ جیم انجمن حکومت کے بنائے گئے قوانین پیج نمبر 107۔ نمبر 5 قوانین کا اسلامی ہونے کا مطلب پیج نمبر 108۔ نمبر 6 اسلامی حکومت میں قانون گزاری کا مسئلہ پیج نمبر 110۔ نمبر 7 اسلامی حکومت میں قانون کے جاری کرنے والوں کو منسوب کرنا پیج نمبر 111۔ 9ویں نشست پیج نمبر 113۔ دینی نظام میں قوانین کا مقام پیج نمبر 113۔ نمبر 1 اسلام کے سیاسی نظریے کے اصول پیج نمبر 113۔ الف قانون پیج نمبر 113۔ نمبر 2 طبعی اور بنائے گئے قوانین کی اہمیت پیج نمبر 114۔ بے قوانین کا مرضی الہی اور دین کے مطابق ہونا ضروری ہے پیج نمبر 116۔ نمبر 3 دین کی ضروری باتوں کو قبول کرنا لازمی ہے پیج نمبر 117۔ نمبر 4 اسلام اصول اور ثابت معرفتیں پیج نمبر 118۔ نمبر 5 قرآن کریم کے ثابت اور قطعی احکام و مفاہیم پیج نمبر 120۔ نمبر 6 اسلام مختلف تعبیریں رکھتا ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب پیج نمبر 122۔ نمبر 7 اسلام انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے پیج نمبر 123۔ الف سوال کے ثبوتی پہلو کی تحقیق پیج نمبر 123۔ بے سوال کے اثباتی پہلو پیج نمبر 123۔ 10ویں نشست پیج نمبر 125۔ قانون کے سلسلے میں نظریات میں فرق پیج نمبر 125۔ نمبر 1 گزشتہ مطالب پر ایک نظر پیج نمبر 125۔ نمبر 2 دور حاضر میں قانون سے بحث کرنے کی ضرورت پیج نمبر 126۔ نمبر 3 قوانین کی حدود کو معین کرنے میں دو مختلف نظریے پیج نمبر 126۔ نمبر 4 جمہوری حکومت میں قانون کی ضرورت پیج نمبر 127۔ نمبر 5 حقوق بشر کے اعتبار کا معیار پیج نمبر 128۔ نمبر 6 حقیقی اور تکوینی قوانین اور انسان کے اختیارات کی اہمیت پیج نمبر 130۔ نمبر 7 الہی اور تشریعی قوانین انسان کی کمال اور سعادت کی ضامن ہیں پیج نمبر 131۔ نمبر 8 حقوقی قوانین اور اخلاقی قوانین میں فرق پیج نمبر 134۔ نمبر 9
اسلامی اور خود مختاری کے نظریات میں فرق، پیج نمبر 135۔ 11ویں نشست، پیج نمبر 138۔ قانون کے اعتبار کا معیار، پیج نمبر 138۔ نمبر 1، بڑے سیاسی مسائل کی عمیق تحقیق کی ضرورت، پیج نمبر 138۔ نمبر 2، قانون کے معتبر ہونے کا معیار اور اس کی وسعت، پیج نمبر 139۔ الف، نظریہ عدالت، پیج نمبر 140۔ ب، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا، پیج نمبر 140۔ جیم، عوام الناس کیا چاہتی ہے، پیج نمبر 141۔ نمبر 3، پہلے نظریے پر اعتراض، پیج نمبر 142۔ نمبر 4، اسلامی قوانین کی برتری، پیج نمبر 143۔ نمبر 5، دوسرا نظریہ عملی نہیں ہے، پیج نمبر 144۔ نمبر 6، تیسرے نظریے کی کمی اور اسلامی لحاظ سے ضرورتوں کی وسعت، پیج نمبر 145۔ نمبر 7، اسلامی انقلاب اور اس کا معنوی مصلحتوں سے برتر مقام، پیج نمبر 147۔ 12ویں نشست، پیج نمبر 149۔ اقتدار کے بارے میں اسلام اور مغربی تمدن میں نظریاتی فرق، پیج نمبر 149۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 149۔ نمبر 2، دین کی نظر میں بہترین قانون اور دوسروں کے نظریے کے تحت تاثیر واقع ہونے کا خطرہ، پیج نمبر 150۔ نمبر 3، دینی نظریات میں دوسروں سے متاثر ہونا، پیج نمبر 151۔ نمبر 4، پلورالزم دینی کا مطلب، پیج نمبر 153۔ نمبر 5، بندگی خدا کی عظمت اور اس کا مطلق آزادی سے ٹکراؤ، پیج نمبر 155۔ نمبر 6، یورپ اور علم و دین کے ٹکراؤ کا دور ہونا، پیج نمبر 158۔ نمبر 7، اسلام اور آزاد یہوا مکتب میں عوام الناس کی اہمیت، پیج نمبر 159۔ نمبر 8، اسلام اور یورپ میں جمہوریت اور قانون گزاری کا مرجع، پیج نمبر 161۔ نمبر 9، نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت، پیج نمبر 164۔ 13ویں نشست، پیج نمبر 166۔ قانون کے سلسلے میں اسلام اور یورپ کے درمیان بنیادی فرق، پیج نمبر 166۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 166۔ نمبر 2، فردی آزادی اور قانون کے درمیان رابطہ، پیج نمبر 157۔ نمبر 3، اومانزم اور لیبرزم کا قانون میں داخل ہونا، پیج نمبر 169۔ نمبر 4، یورپی ثقافت کے اصول اور اسلامی ثقافت سے ان کا موازنہ، پیج نمبر 169۔ نمبر 5، علماء اور اسلامی تالیفات کی ذمہ داریاں، پیج نمبر 171۔ نمبر 6، قانون کی حقیقت اور اسلام اور لیبرزم میں اس کی اہمیت، پیج نمبر 172۔ نمبر 7، مشروع آزادی کا نسبی ہونا، پیج نمبر 174۔ نمبر 8، اسلام کا لیبرزم سے ٹکراؤ، پیج نمبر 174۔ نمبر 9، اسلام اور ڈیموکریسی میں قانون گزاری، پیج نمبر 175۔ نمبر 10، اسلامی حکومت میں معتبر قانون، پیج نمبر 177۔ 14ویں نشست، پیج نمبر 179۔ قانون کے سلسلے میں غرب کی مادی نگاہ، پیج نمبر 179۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 179۔ نمبر 2، مکتب حقوق طبعی، پیج نمبر 180۔ نمبر 3، یورپ میں حقوق بشر کی حدود، پیج نمبر 181۔ نمبر 4، آزادی کی حد بندی میں تعارض کا ظاہر ہونا، پیج نمبر 182۔ نمبر 5، حقوق بشر میں آزادی کی اہمیت، پیج نمبر 183۔ نمبر 6، یورپ میں آزادی کی حد بندی پر اعتراضات، پیج نمبر 184۔ نمبر 7، مادی اور معنوی مصالحہ پر قانون اسلام کی توجہ، پیج نمبر 186۔ نمبر 8، مصالحہ معنوی اور دینی کا مصالحہ مادی پر مقدم ہونا، پیج نمبر 188۔ نمبر 9، اسلام اور لیبرزم کے مابین آزادی اور قید میں فرق، پیج نمبر 189۔ 15ویں نشست، پیج نمبر 190۔ اسلامی حکومت اور ثقافتی حربے، پیج نمبر 190۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 190۔ نمبر 2، علماء اور ان کی خطرناک ذمہ داری، پیج نمبر 190۔ نمبر 3، ملکی اخباروں میں مغربی غلط آزادی کی تبلیغ، پیج نمبر 193۔ نمبر 4،
اسلامی پروٹسٹنٹزم، اسلام پر ایک حملہ، پیج نمبر 194۔ نمبر 5، حق مسلم کا مفہوم حقیقی، پیج نمبر 195۔ نمبر 6، اسلام کی حقیقی قرائت اور اس کا صحیح مطلب، پیج نمبر 196۔ نمبر 7، شرعی آزادی، پیج نمبر 198۔ نمبر 8، دین اور قانون آزادی کو محدود کرتے ہیں، پیج نمبر 199۔ نمبر 9، آزادی کو محدود کرنے کی ضرورت، پیج نمبر 201۔ 16ویں نشست، قانون اور آزادی کے لحاظ سے الہی اور والہادی ثقافت میں فرق، پیج نمبر 203۔ نمبر 1، انتخاب کی اہمیت اور ہدف تک پہنچنے کے لیے قوانین کی آگاہی اور رعایت، پیج نمبر 203۔ نمبر 2، اخلاقی اور حقوقی قوانین میں فرق، پیج نمبر 205۔ نمبر 3، الہی اور کفر والحاد کی ثقافت میں فرق اور قانون کے بارے میں اختلاف نظر، پیج نمبر 206۔ نمبر 4، مغربی ثقافت کے 3 اہم رکن ہیں، پیج نمبر 207۔ نمبر 5، اسلامی اور مغربی تمدن کا بنیادی فرق، پیج نمبر 210۔ نمبر 6، آزادی کی حدود کو معین کرنے میں اسلام اور مغربی تمدن میں فرق، پیج نمبر 212۔ 17ویں نشست، پیج نمبر 216، ربوبیت، تشریحی، حاکمیت اور قانون گزاری میں رابطہ، پیج نمبر 216۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 216۔ نمبر 2، اصول موضوع کو معین کرنے کی ضرورت، پیج نمبر 216۔ نمبر 3، خدا کی حاکمیت اور تشریحی الوہیت، پیج نمبر 218۔ نمبر 4، خالص توحید کا مطلب، پیج نمبر 221۔ نمبر 5، قانون گزار حضرات اور اسلام میں حاکمیت، پیج نمبر 221۔ نمبر 6، قانون گزاری حق خدا سے مخصوص ہونے کے دلائل، پیج نمبر 225۔ 18ویں نشست، پیج نمبر 229، قانون گزاری کی شرائط اور اسلام میں اس کی اہمیت، پیج نمبر 229۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 229۔ نمبر 2، قانون گزاری کی شرائط خداوند عالم میں منحصر ہیں، پیج نمبر 230۔ نمبر 3، قانون بنانے والے متعدد ہو سکتے ہیں، ایک اعتراض، پیج نمبر 231۔ نمبر 4، گزشتہ اعتراض کا جواب، پیج نمبر 232۔ نمبر 5، قانون گزاری میں خدا کی اجازت بے اثر ہے، دوسرا اعتراض، پیج نمبر 233۔ نمبر 6، گزشتہ اعتراض کا جواب، پیج نمبر 233۔ نمبر 7، کیا انسان اپنی زندگی پر حق حاکمیت رکھتا ہے، پیج نمبر 236۔ نمبر 8، انسان کی حاکمیت خدا سے نہیں ٹکراتی، پیج نمبر 238۔ 19ویں نشست، پیج نمبر 241، حکومت اور سیاست کے سلسلے میں اسلام کی خصوصیت، پیج نمبر 241۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر، پیج نمبر 241۔ نمبر 2، حکومت سے مخصوص کاموں کے بارے میں 3 نظریے، پیج نمبر 242۔ نمبر 3، اسلامی اور غیر اسلامی حکومتوں کے کاموں میں ایک امتیازی فرق، پیج نمبر 244۔ نمبر 4، انسانی معاشرے کی حقیقت اسلام کی نگاہ میں، پیج نمبر 245۔ نمبر 5، قانون گزار کی ضروری صفات، پیج نمبر 246۔ نمبر 6، اسلامی اور لیبرزم قوانین میں اختلاف، پیج نمبر 250۔ 20ویں نشست، پیج نمبر 254، قانون و حکومت کی ایک نئی تصویر، پیج نمبر 254۔ نمبر 1، معاشرے پر ایک طبقاتی اور احزابی نظر، پیج نمبر 254۔ نمبر 2، معاشرے کے طبقاتی اور احزابی نظام کے بارے میں اسلام کا نظریہ، پیج نمبر 255۔ نمبر 3، معاشرہ اور پیکر انسانی میں دیگر شباہتیں، پیج نمبر 256۔ نمبر 4، معاشرے میں طبقاتی نظام کی روشنی میں حکومت کی اہمیت، پیج نمبر 258۔ نمبر 5، واقعی مصالحہ و مفاسد قانون کے پشت پناہ، پیج نمبر 261۔
21واں جلسہ پیج نمبر 263 اسلام اور جمہوریت، پہلا حصہ پیج نمبر 263 نمبر 1 گزشتہ مطالب پر ایک نظر پیج نمبر 263 نمبر 2 قانون کے جاری کرنے والوں کے لیے بھی اذن خدا ضروری پیج نمبر 264 نمبر 3 جمہوریت کے معنی اور اس کے استعمال میں ایک بحران پیج نمبر 266 نمبر 4 دور حاضر میں جمہوریت کا مفہوم پیج نمبر 268 نمبر 5 جمہوریت کی نئی تصویر سے استعمار کا بے جا فائدہ اٹھانا پیج نمبر 269 نمبر 6 اسلامی نظریے کے مطابق جمہوریت کی مناسب تصویر پیج نمبر 270 22ویں نشست پیج نمبر 273 اسلام اور جمہوریت دوسرا حصہ پیج نمبر 273 نمبر 1 گزشتہ مطالب پر ایک نظر پیج نمبر 273 نمبر 2 سیکولر جمہوری اور اس کے فلسفے کی وضاحت پیج نمبر 273 نمبر 3 سیکولر نظام کی فلسفی بنیاد میں مغالطہ پیج نمبر 274 نمبر 4 مدیریت کے میدان میں جمہوریت کا دوسرا رخ پیج نمبر 276 نمبر 5 جمہوری اسلامی میں اسلام و ولایت فقیہ کا سب سے اہم مقام پیج نمبر 278 نمبر 6 اسلام کی موروث و قبول جمہوریت پیج نمبر 280 یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔